بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب اہل مدینہ نیا پھل اتارتے، کھجور کا نیا پھل اترتا، کوئی بھی نیا پھل موسم کا آتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے وہ پھل لے کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے۔ فَأَخَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پھل کو، ان کھجوروں کو اور اس پیداوار کو اپنے دست مبارک میں رکھتے اور پھر آپ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، یا اللہ ہمارے ان پھلوں میں برکت عطا فرما، ان پھلوں میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی مدینتنا، یا اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، وبارک لنا فی صاعنا و مدنا، یا اللہ مدینہ کے صاع میں، مدینہ کے مد میں، یہ جو وزن کے پیمانے ہیں، کلو، 2 کلو، 5، 10 کلو، یہ صاع اور مد، یا اللہ مدینہ کے صاع میں برکت عطا فرما، مدینہ کے مد میں برکت عطا فرما۔ اور آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یا اللہ آپ کا بندہ تھا، آپ کے نبی تھے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اہل مکہ کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ یا اللہ میں بھی تیرا حبیب ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں، جس طرح خلیل نے مکہ کے لیے دعا کی تھی، یا اللہ میں مدینہ کے لیے ایسی ہی دعا کرتا ہوں، بلکہ اس سے دگنی دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ جو آپ نے برکتیں، جو آپ نے برکتیں اور آپ نے رحمتیں مکہ میں رکھی ہیں، یا اللہ مدینہ میں اس سے بڑھ کے برکتیں عطا فرما، مدینہ میں اس سے بڑھ کے رحمت عطا فرما۔ تو مدینہ وہ ہے جو مکان مصطفیٰ بھی ہے، مدینہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مرکز اور محور بھی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، چونکہ آب و ہوا بدلی تھی، علاقہ بدلا تھا، ساری کی ساری تبدیلیاں ہوئی تھیں، تو مدینہ میں آتے ہی بے شمار مہاجر صحابہ بیمار ہو گئے، اتنے شدید بیمار ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ شدید ترین بخار میں مبتلا ہو گئے، اور پھر مکہ کو یاد کرنے لگے۔ تو سید عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حاضر ہو کے عرض کیا، میرے ابا ابو بکر صدیق شدید بخار میں ہیں، بلال شدید بیمار ہیں، اور اس بخار میں، اس بیماری میں مکہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ آپ نے فرمایا، اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دے، جس طرح یا اللہ آپ نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت رکھی ہے، ایسے یا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت رکھ دے، مدینہ کی محبت ڈالتے، او اشد، بلکہ مکہ کی محبت سے زیادہ ہمارے دلوں میں یا اللہ مدینہ کی محبت رکھ دے، اور مدینہ کی فضا کو صحیحہ، یا اللہ اس کو درست فرما دے، مدینہ میں صحت عطا فرما دے، اہل مدینہ کو شفا عطا فرما دے، مدینہ کی ساری بیماری کو جحفہ یعنی مدینہ سے باہر جنگل میں منتقل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے دعائیں فرمائیں، اور آپ نے مدینہ کے لیے برکات کی دعائیں فرمائیں، اور فرمایا اذا قادم من السفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے، آپ سفر میں جاتے، کئی دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد واپسی ہوتی، جو ہی آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچتے، فنظر الی جدار المدینہ، جو ہی مدینہ کے در و دیوار پہ آپ کی نظر اقدس پڑتی، مدینہ کو دیکھتے ہی اوزع راحلتہ،
اپنی سواری کو تیز کر دیتے، اپنی سواری کو، اونٹنی کو تیز کرتے، جس سواری پہ سوار ہوتے تیز کر دیتے، اور فرمایا من حبھا، آپ سواری کو تیز کر دیتے مدینہ کی محبت میں، مدینہ کی در و دیوار کو دیکھتے ہی آپ خوشی کے ساتھ تیز تیز سواری کو چلاتے تاکہ مدینہ پہنچ جائیں۔ اور فرمایا کہ جب آپ کے سامنے احد کا پہاڑ آتا، آپ احد کے پہاڑ کو دیکھ کے فرماتے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، لوگو یہ احد پہاڑ وہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ نے مدینہ منورہ کے در و دیوار سے محبت فرمائی، آپ نے مدینہ منورہ کے پہاڑوں سے محبت فرمائی۔